أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے اور کچھ کھیلے کودے، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں بھائیوں نے درخواست کی کہ ایسے خوبصورت بچے کے قوا اور اعضاء اور جسمانی طاقت گھر میں خالی پڑے رہنے سے بیکار ہو جاتے ہیں، مناسب ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کو بکریاں چرانے کے لیے جنگل بھیج دیجئے، وہاں جنگل کے پھل میوے کھائے گا اور کھیل کود سے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ان کا کھیل اس وقت بھاگ دوڑ اور تیر اندازی تھی، اور ویسے بھی بچوں کے لیے مناسب حد تک کھیلنا، جیسا کہ ابو حیان نے کہا ہے، کہ نشاط اور شگفتگی کا باعث ہے۔ غرض یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی پرزور درخواست کرنے لگے، اور نہایت مؤثر اور بھرپور طریقے سے اطمینان دلانے لگے کہ ہم برابر اس کی حفاظت کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ خود یوسف علیہ السلام کو بھی جداگانہ طور پر ساتھ چلنے اور باپ سے اجازت لینے کی ترغیب دے رہے تھے، تو گویا یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے طور پر تیاری کر رہے تھے۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تم اسے لے جاؤ گے تو مجھے اس کی جدائی کا غم ہوگا، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ کسی وقت جب تم اس کی طرف سے غافل ہو جاؤ تو کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب وہ درخواست کرنے لگے تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف کی جدائی اور تمہارے ساتھ جانے کا تصور ہی مجھے غمگین بنائے دیتا ہے، اور مزید اس پر خوف یہ کہ یہ بچہ ہے، تمہاری بے خبری اور غفلت میں بھیڑیا وغیرہ یا کوئی درندہ اسے اچک نہ لے جائے اور پھاڑ نہ کھا جائے۔ لکھا ہے کہ اس جنگل میں بھیڑیے کثرت سے رہا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کو آگے چل کر بھیڑیے کا بہانہ کرنا تھا، تو وہی ان کے دل میں خوف بھی آیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ اخاف ان یأکلہ الذئب فرمانا حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کے درجہ توکل اور درجہ تفویض سے ذرا نازل بات تھی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ لڑکوں نے گویا ان کے منہ سے بات پکڑ لی، جو اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی واقعہ بن کر آیا۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ تو وہ بولنے لگے کہ ہم ایک مضبوط جتھے کی شکل میں ہیں، اگر پھر بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم تو بالکل ہی گزرے ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے اس طرح سے جواب دیا کہ اگر ہماری جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں چھوٹے بھائی کو اگر بھیڑیے نے کھا لیا تو ہم سب کے لیے بہت باعث شرم بات ہوگی کہ ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر کیا خسارہ ہوگا کہ 10-11 تنومن بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے ایک کمزور بچہ بھیڑیے کے منہ میں پہنچ جائے۔ ایسا ہونا تو کہنا چاہیے کہ ممکن ہی نہیں، لیکن اگر ہوا تو پھر حقیقت میں ایسا ہے کہ ہم نے اپنا سب کچھ گوا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس سے پہلے اپنے والد سے درخواست کی ہوگی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ جانے دے، لیکن حضرت یعقوب نے اس کو قبول نہیں فرمایا تھا۔ اسی لیے انہوں نے عرض کیا کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ پھر بار بار اصرار کرنے کے بعد جب نہیں مانتے تھے تو ایک بار نہایت تاکید اور اصرار کے ساتھ والد سے درخواست کی کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے،
تاکہ کھائے پیے دوڑ بھاگ کرے اور تفریح کرنے کا اسے موقع ملے۔ ہم پوری نشاط کے ساتھ اور پوری چاق و چوبندی کے ساتھ اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی اس درخواست پر دو عذر فرمانے لگے۔ ایک یہ کہ یوسف کی دوری میرے لیے تکلیف دہ ہے اور باعث رنج ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت وہ میرے پاس رہے۔ دوسرا ڈر اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ اسے جنگل میں لے جاؤ جہاں بھیڑیا بہت ہے، بے توجہی ہو جائے اور بھیڑیا اسے اچک لے جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفریح کرنا اور جائز حدود میں کھیل کود کرنا یا دل بہلانا یہ خلاف شرع کام نہیں اور نہ بزرگی اور نہ نبوت کے منافی ہے۔ ہاں اگر تفریح شرعی حدود سے باہر چلی جائے تو نبی کیا ایک عام انسان کے لیے بھی جائز نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس میں اپنے حزن، اپنے غم اور اپنے خوف و ڈر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پر جو فطری کیفیات طاری ہوتی ہے اس سے انبیاء اور اللہ کے نیک بندے بھی مستثنیٰ نہیں۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کو خصوصاً اور دوسرے نیک بندوں کو عموماً غیر معمولی فراست، قوت فیصلہ اور حالات و واقعات سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو عذر پیش کرنے والے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بھیڑیا کھا لے گا۔